بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ افغانستان میں کابل کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ دوست محمد دینداری میں مشہور و معروف تھے، اور اس کی بیوی بھی عابدہ زاہدہ تھی۔ ان کا یہ واقعہ ہے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ جب امیر دوست محمد کو اطلاع ملی تو اس کو افسوس بھی ہوا، میرے ملک پر دشمن نے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے نتیجے میں تباہی اور بربادی کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ اور فکر بھی ہوئی، اس لیے کہ دشمن سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خیر وہ بہت پریشان بھی ہوا، ساتھ ساتھ اس نے اپنے شہزادے کو فوج دے کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ گھر میں آیا تو وہ افسردہ اور غمگین تھا۔ بیوی نے دیکھا کہ آج میرے شوہر جو بادشاہ ہیں افغانستان کے بہت غمگین ہیں، افسردہ ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ کو غم لاحق ہے، کیا غم آپ کو ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ اس طریقے سے کسی بادشاہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے فکر ہے کہ کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ملک کو تو تباہ و برباد کر دے۔ تاہم میں نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کو بھگانے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اور آپ بے فکر ہو جاؤ، کوئی غم نہ کرو، شہزادہ کامیاب ہو کے آئے گا انشاءاللہ۔ امیر دوست محمد مطمئن ہو گیا۔ دوسرے دن جب وہ دربار سے فارغ ہو کر گھر میں آیا تو بہت ہی افسوسناک خبر لے کر کے آیا، اور وہ خبر یہ لے کے آیا کہ مجھے یہ سرکاری طور پر CID کے محکمے کے سربراہ نے اطلاع دی ہے کہ آپ کے بیٹے کو شکست ہو گئی ہے، اور وہ بھاگا ہوا واپس آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے جب یہ سنا تو کہا یہ بالکل جھوٹی خبر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امیر دوست محمد نے کہا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ کوئی عام لوگوں کی خبر اور اطلاع نہیں ہے، یہ میرے CID کے محکمے کے سربراہ کی خبر ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے، تم کیسے کہہ رہی ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ اور اس نے بیوی نے یہ بھی کہا کہ وہ شہید تو ہو سکتا ہے، لیکن دشمن سے ڈر کر، بزدلی دکھا کر، پش دے کر واپس نہیں آ سکتا۔ اب ایک طرف بیوی یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہے، دوسری طرف بادشاہ تو بڑا حیران ہوا وہ۔ پھر دوسرے دن وہ دربار سے فارغ ہو کر کے آیا تو انتہائی حشاش بشاش اور بے حد خوش۔ بیوی نے کہا کیا بات، اب کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی تیری بات سچی نکلی، میرے محکمے کی بات جھوٹی نکلی، شہزادہ پشت دے کر بھاگ کر نہیں آ رہا، دشمن کو بھگا کر آ رہا ہے۔
کو فتح ہوئی ہے، کامیابی ہوئی ہے، مگر تو یہ بتا تو عورت ذات ہو کر تو نے ایسی بات وثوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کیسے کہہ دی؟ اور تو نے میرے محکمے کو بھی جھٹلا دیا، اگرچہ تیری ساری بات پوری ہو گئی لیکن تو نے اتنی پکی بات، کیا تجھے الہام ہوا تھا؟ کہ مجھے کیا الہام ہوتا؟ الہام تو بزرگوں کو ہوتا ہے، میں کیا، میری ہستی کیا، میں عورت ذات، مجھے ہرگز الہام نہیں ہوا۔ تو پھر تو نے کیسے کہہ دیا تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور شہزادہ جو ہے فتح پا کر واپس آ رہا ہے؟ ایک راز کی بات ہے یہ، جو بتانے کی نہیں، ایک راز ہے اس میں جو بتانے کا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا مجھے تو بتا ہی دے، مجھے تو بتا دے کم سے کم، میں تمہیں بتا دیتی ہوں، ورنہ اوروں کو بتانے کی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ جب شہزادہ میرے پیٹ میں آیا اور میں حمل سے ہوئی تو میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ اب ایک لقمہ بھی حرام تو بہت دور کے بعد مشتبہ بھی نہیں کھاؤں گی، حلال کھاؤں گی، تاکہ حلال سے جو خون بنے گا وہ بھی پاک اور حلال ہوگا، اور اس سے جو بچے کی پرورش ہوگی تو پھر بچہ بھی نیک و صالح ہوگا۔ لہذا دوران حمل میں نے حرام تو حرام، مشتبہ چیز بھی نہیں استعمال کی۔ پھر اللہ پاک نے اس کو پیدا کر دیا۔ جب پیدا کر دیا تو میرے پاس تو ہزاروں باندیاں، کنیزیں، دیگر عورتیں دودھ پلانے کے لیے تیار تھیں کہ ہم شہزادے کو ہم اپنا دودھ پلائیں گے، مگر میں نے کسی کی بھی درخواست قبول نہیں کی، بلکہ اپنا دودھ میں نے اس کو پلایا۔ اور اس میں بھی میں نے یہ اہتمام کیا کہ جب بھی یہ روتا تھا اور اسے دودھ پلانا ہوتا تھا تو پہلے میں وضو کرتی، پھر 2 رکعت نفل پڑھتی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ اس شہزادے کو نیک و صالح اور بہادر بنانا، اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کرنا۔ اس کے بعد پھر میں دودھ پلاتی تھی، ایک مرتبہ بھی اس کے بغیر میں نے اسے دودھ نہیں پلایا۔ اور جب حلال غذا ماں کے پیٹ میں جاتی ہے اور وضو کر کے دعا کر کے دودھ پلاتی ہے تو پھر دودھ سے اچھے اچھے اخلاق ہی پیدا ہوں گے، بد اخلاقیاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ بہادر اور شجاع ہوگا، کیونکہ یہ اچھے اخلاق میں سے، اگر میں حرام کھاتی یا ناپاک حالت میں دودھ پلاتی تو اس سے بزدلی پیدا ہو سکتی تھی، بزدلی بد اخلاقی، برے اخلاق میں سے بزدلی، برے اخلاق میں سے، تو برے اخلاق تو حرام کھانے سے اور ناپاک دودھ پینے سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے تو وضو کر کے 2 نفل پڑھ کر دعا کر کے اس کو دودھ پلایا، اور دودھ جب تک یہ پیتا رہتا دعا کرتی رہتی تھی میں، تو مجھے یقین تھا کہ اس کے اندر بزدلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے یقین سے کہا تھا کہ نہیں، یہ جھوٹی خبر ہے اور یہ بہادر ہے اور یہ فتح تو حاصل کر سکتا ہے یا شہید تو ہو سکتا ہے، لیکن پشت دے کر بھاگ نہیں سکتا۔ یہ ہے دو کیسے سبق آموز واقعہ، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ بھئی اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنے اعمال اچھے کریں، اور اخلاق و اعمال کے اچھا کرنے میں 2 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اپنا کھانا پینا پہننا رہنا سب حلال کرے، حتی الامکان مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، حتی الامکان مشتبہ چیزوں سے بچے۔ یہ جو ہمارے اندر طرح طرح کی اخلاقی خرابیاں، بد اخلاقیاں، بدعمالیاں پائی جاتی ہیں، اس میں غذا کا بھی دخل ہے کہ ہم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے پیتے رہتے ہیں اور مشتبہ چیزیں بھی کھانے میں دریغ نہیں کرتے، تو جیسے غذا ویسے ہی اثر۔ حلال اور طیب غذا کا اثر یہ ہے کہ انسان کے باطن میں اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اچھے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اچھے اعمال
کی توفیق ہوتی ہے، اور حرام غذا کا یہ اثر ہوتا ہے یا مشتبہ غذا کا یہ اثر ہوتا ہے، اس سے آدمی کے اندر برے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، بد اخلاقیاں اس کے اندر خوب پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، ستاتا بھی ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، ذکر و تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، بہادر تو کہاں سے ہوگا؟ اس غذا کا بھی اس میں اثر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ماں کی تربیت، کہ اگر ماں نے اچھی تربیت کی اور اس طریقے سے باوضو ہو کر اور 2 نفل پڑھ کے دودھ پلایا ہو تو بچہ تو ولی بنے گا، شجاع اور بہادری بنے گا۔ تو ہم یہ سبق لیں بھائی کہ آج کے بعد سے ہم اپنے اخلاق بھی اچھے کریں، اپنے اعمال بھی سدھاریں، اور حرام خوری سے بچیں، بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، تو اس سے خود بخود ہی ہمارا باطن سدھرنے رہے گا، اور اچھے اخلاق و اعمال کی توفیق ہونے لگے گی، گناہوں سے اور برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی، بچنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو یہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔